دلا ہر کے محکوم شیطان بود شب و روز در عصیان بود بسیرا کے شیطان بود پیشوا بجا باز گردن برائے خدا دلا عزم عصیان کن زینہار کی رحمت کند بر پروردگار عصیان کند ہوشمند احتراز کے از آب باشد شتر را گداز کند نیک بخت از گناہ اجتناب کے پنہا شود دور بحر الصحاب مکن نفس امارہ را پیروی کے ناگا گرفتار دوزخ شوی اگر برنتا بز عصیا دلت بود اسفل السافلی منزلت مکن خانری زندگانی خراب وسیلہ بفعل بدونا ثواب اگر دور باشی ز فسق و فجور نباشی ز گلزار فردوس دور. اچھا اب یہ بش کا نمبر آ گیا ہے در مذمت بش. اچھا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دلا اے میرے دل بات سن. اپنے دل کو سناتا ہے نا دلا اے میرے دل بات سن لو. ہر کی محکوم شیطان بود جو بندہ بھی شیطان کا محکوم بن گیا یعنی شیطان کے حکم کا تابع دار بن گیا. شیطان کا محکوم کون ہوگا کہ شیطان حکم کرے بش حکم کرے تو یہ کہے لبیک. تو یہ لبیک کہنے والا یہ شیطان کا محکوم ہے. بش نے حکم کیا تو مشرف نے کہا لبیک. لبیک نہیں کہا خبیث نے تمام مسلمانوں کو ذلیل کر دیا. شب و روز در بند عصیان بود کہ جو شیطان کا محکوم ہوگا وہ شب و روز ہمیشہ. شب و روز شب کہتے ہیں رات کو روز کہتے ہیں دن کو. شب و روز دن رات در بند عصیان بود. عصیان بمانا گناہ نافرمانی اللہ کی نافرمانی. تو وہ روز و شب یعنی وہ دن رات گناہوں کے قید میں رہے گا. بند مانی قید. وہ دن رات گناہوں کی قید میں رہے گا بس. کیونکہ شیطان بش نے تو نیکی کرنے دینا نہیں اس کو تو یہ اس کا تابعدار. تو اس نے کیا کرانا ہے اس سے کبھی جامع حفصہ کو قتل کراؤ کبھی مسلمانوں کو افغانستان والوں کے اوپر بمباری کراؤ کبھی ڈرون حملے کراؤ کبھی مسلمانوں کو اٹھا کے لے جاؤ. مطلب یہ کہ شیطان نے تو اس سے کوئی نیک کام کرانا ہے نہیں اور اس نے تو انگوٹھا لگایا ہوا ہے نا کہ میں تو تیرا تابعدار رہوں گا. شیطان کے سامنے اس نے انگوٹھا لگایا ہوا ہے کہ میں تو تابعدار رہوں گا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دن رات در بند عصیان بود نافرمانی کے قید خانے میں ہوگا. بس نافرمانی کرتا رہے گا. کثیرہ کے شیطان بود پیشوا. ہاں جس کسی بندے کا شیطان ہو مقتدا رہنما پیشوا رہنما پیر پیشوا
پیر، جس کسی کا شیطان پیر بنا تو کجا باز گردد براہ خدا، کجا کب وہ باز گردد واپس آئے گا براہ خدا، اللہ کے راستے پر، یعنی دین پر۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ سبیل اللہ کیا ہے؟ دین اللہ، اللہ کا دین۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو شیطان جس کا پیر ہو، جس کا رہنما ہو، وہ کب واپس آئے گا؟ باز گردد کب واپس آئے گا، کب لوٹے گا وہ؟ براہ خدا، اللہ کے دین کی طرف، یعنی نہیں لوٹے گا۔ دلا عزم عصیان مکن زینہار، اے میرے دل، عزم عصیان، گناہ کا پکا ارادہ۔ عزم کس کو کہتے ہیں؟ پکے ارادے کو۔ عصیان مانے گناہ، مکن مانے نہ کر، زینہار مانے ہرگز۔ ہاں، اے دل ہرگز نہ کر گناہ کا پکا ارادہ، ہرگز نہ کر کہ رحمت کند بر تو پروردگار، کہ جب گناہ کا تو ارادہ نہیں کرے گا تو رحمت کرے گا اللہ جل مجدود تجھ پر، کہ رحمت کند، کہ رحمت کرے گا بر تو تجھ پر، کون؟ پروردگار، باری تعالی۔ تو گناہوں سے بچے گا، نافرمانیوں سے بچے گا، اللہ رحمت فرمائے گا، رحمتوں سے نوازے گا۔ ذعصیاں کند ہوش مند احتراز، عصیان گناہوں سے کرتا ہے، کند کرتا ہے ہوش مند عقل مند آدمی، کیا کرتا ہے؟ احتراز، اجتناب، بچاؤ۔ ہوش مند آدمی یعنی عقل مند آدمی عصیان سے کیا کرتا ہے؟ احتراز کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کہ از آب باشد شکر را گداز، کہ دیکھو پانی کی وجہ سے، کہ از آب، کہ پانی کی وجہ سے، باشد ہوتا ہے، شکرہ چینی کے لیے، گداز پگھل۔ دیکھو چینی کو جب پانی میں ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ چینی پگھل جائے گی۔ تو چینی کو پانی سے بچانا چاہیے نا، ورنہ چینی تو نہیں رہے گی پھر۔ اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، جس طرح چینی کو پانی سے بچانا چاہیے تو چینی کا وجود رہے گا، اور چینی کے وجود کو فنا کرنا ہے تو پانی میں ڈال دو۔ سمجھ آئیے؟ کند نیک بخت از گناہ اجتناب، کند کرتا ہے نیک بخت، نیک بخت آدمی، خوش بخت آدمی، خوش نصیب آدمی، گناہ سے، از سے گناہ منے گناہ، اجتناب بمنا پرہیز، کرتا ہے نیک بخت آدمی، خوش قسمت آدمی گناہ سے پرہیز، کہ پنہاں شود نور مہر از سحاب، کہ پنہاں شود، کہ چھپ جاتا ہے، پنہاں منے چھپ جاتا ہے، کہ پنہاں شود، کہ چھپ جاتا ہے، نور مہر، سورج کا، سورج کی روشنی، سورج کا نور یعنی سورج کی روشنی کب چھپ جاتا ہے؟ السحاب، بادل کی وجہ سے۔ جب بادل آتے ہیں تو سورج کا نور، سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے۔ اسی طرح
گناہ آئیں گے تو تمہارے انوار و برکات ختم ہوں گے. عائشوں میں مکن نفس امارہ را پی روی، نہ کر نفس امارہ کی پیروی، یعنی اس کی اتباع، اس کی تابعداری. نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن نے کہا نا کہ نفس جو ہے یہ زیادہ امر کرنے والی ہے. کس کی؟ گناہ کی. تو وہ جو گناہوں کے طرف تمہیں کھینچتی ہے جو چیز، وہ نفس امارہ. تم کن نفس امارہ را پیروی، نفس امارہ کی پیروی نہ کرو کہ ناگاہ گرفتار دوزخ شوی، کہ اچانک، ناگاہ اچانک، گرفتار دوزخ شوی، دوزخ کا گرفتار ہو جائے گا تو گناہوں کی وجہ سے، نفس امارہ کی پیروی کی وجہ سے اچانک تو دوزخ میں چلا جائے، مرے گا تو بس مات فقد قامت قیامت ہوا. تو اس کی قبر اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا. آئی سمجھ میں؟ اگر برنتابت ز عصیاں دلت، اگر برنتابت، اگر نہ پھرے، برنتابت اگر نہ پھرے، ز عصیاں گناہوں سے، دلت تیرا دل، اگر گناہوں سے تیرا دل نہ پھرے تو پھر یاد رکھو بوت اسفل السافلین منزلت، ہوگی پھر اسفل السافلین تیری منزل، تیرا ٹھکانہ. اسفل السافلین یعنی جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، درک اسفل جس کو کہتے ہیں. اگر تیرا دل گناہوں سے پھرتا نہیں ہے اور بس گناہ ہی گناہ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ یہی کام ہے اس کا، تو پھر یہ یاد رکھو کہ اسفل السافلین ہے تیری منزل ہے، وہی تیرا ٹھکانہ بنے گا. مکن خانہ زندگانی خراب، ہاں زندگانی، زندگی دنیا کی زندگی، خراب مانے برباد، خانہ مانے گھر. ہاں تو دنیا کی زندگی کا خانہ خراب نہ کر، دنیا کی زندگی کا خانہ، دنیا کی زندگی کا گھر خراب نہ کر. ویران، خراب مانے ویران، ویران نہ کر. بسیلا بفعل، بسیلا بفعل بدونا ثواب، ہاں اس فعل بد اور ناثواب فعل، ناثواب مانے جو فعل عند الشرع صحیح نہ ہو، ناثواب مانے غیر صحیح، جو شرعاً صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کو ناثواب کہتے ہیں. ہاں ناثواب یعنی غیر صحیح فعل اور بد فعل، بد فعل، ناروا ناجائز فعل. ان ناروا اور ناثواب افعال کے سیلاب سے دنیا کے گھر کو ویران نہ کر، کہ تم نے بس یہی کام اختیار کیا ہے کہ ناثواب افعال کرتے ہو، بد افعال کرتے ہو، گناہ کرتے رہتے ہو، تو یہ تو تم نے بد افعال کا سیلاب جو ہے وہ چلا دیا ہے، تو یہ سیلاب تمہارے گھر کو ویران کر دے گا. اگر دور باشی فسق و فجور، اگر دور رہتا ہے فسق سے، فجور سے، فسق گناہ، نافرمانیاں، فجور بے حیائی کے کام، دونوں قسم کی چیزیں جو ہے وہ تو گناہ ہی ہے، لیکن
بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ بھی ہے بے حیائی بھی ہے، جیسے زنا گناہ بھی ہے بے حیائی بھی، اور بعض گناہ ہے بے حیائی نہیں ہے۔ ہاں جیسے آپ جھوٹ بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو یہ گناہ ہے لیکن بے حیائی تو نہیں ہے اس میں۔ تو اگر دور باشی ز فسق و فجور، اگر دور رہتا ہے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، تو نہ باشی ز گلزار فردوس دور، نہیں رہے گا تو جنت الفردوس کے باغ سے دور۔ پھر فردوس جنت الفردوس، گلزار بمانا باغ، جنت الفردوس کے گلزار سے دور نہیں رہے، یعنی جنت الفردوس کے باغات میں اللہ تجھے داخل کر دے اگر گناہوں سے بے حیائی کے کاموں سے دور رہتا ہے تو تمہیں جنت الفردوس میں باغات مل جائیں گے۔ ہو گیا؟